سرکاری ہسپتال کے عملے کی نااہلی کی وجہ سے ریکارڈ میں گڑبڑ کر کے اس کو بیٹی قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیڈی بلڈنگ جو سرکاری ہاسپٹل وہاں گئے تھے، ہمیں باہر بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے، یعنی اس چیز کو بدل دیا گیا ہے، میری بیوی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب آپ کو بھی سننے میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جو عورت بچہ باہر لے کے گئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ چینج کیا گیا ہے، میل بیبی کے پیچھے فیمیل لکھ دیا ہے۔ جو ملی بھگت سے میرا بچہ چینج کیا گیا ہے وہ اس میں سب ملوث ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق صاحب، جن کا کہنا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ نے مبینہ طور پر ریکارڈ میں رد و بدل کر کے ان کے بچے کی جینڈر تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں ریکارڈ تبدیل کر کے اس میں رد و بدل کر کے ان کو بیٹی دے دی گئی۔ آئیے جانتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی فاروق صاحب، بتائیں کہ آپ کے ساتھ 2 نومبر کو کیا واقعہ پیش آیا اور کیسے آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ریکارڈ میں گڑبڑ کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب ہم ہاسپٹل ڈلیوری کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے جو مین باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری بیگم سے 2-3 دفعہ ان کی جو آیا ہے، انہوں نے اور ڈاکٹر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ میری بیگم نے صاحب بتایا کہ ہم نے جینڈر کا نہیں پوچھا ہوا، ہمیں نہیں پتہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب ڈلیوری ہو جاتی ہے، میری بیگم کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ ہمارے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اس کو بیٹا یا بیٹی نہیں دکھائی گئی کہ اس کے گھر ہوا کیا ہے۔ پھر ہم باہر انتظار کرتے رہے، 1 گھنٹے تک ہمیں عملے نے نہیں بتایا، ہمیں پریشان رکھا ہے۔ 1 گھنٹے میں بتایا جی آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے، ہوا بیٹا تھا لیکن جو بیٹی کا نام لے کے چینج کیا گیا وہ 1 گھنٹے بعد بتایا ہے۔ اسی درمیان ہاسپٹل کے اندر سے ایک عورت نومولود بچے کو باہر لے کے جاتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اندر کیا فلم چل رہی ہے۔ اب جو بچہ باہر جاتا ہے اس کے بعد ہم آیا لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، 3-4 دفعہ پیغام اندر بھیجا کہ ہمیں بچہ دکھایا جائے، ہم نے بچہ دیکھنا ہے، ہم نے اذان دینی ہے کان میں۔ اس کے بعد بھی ہمیں بچہ نہیں دکھایا گیا۔ جب چھٹی کا وقت آیا اس وقت بچہ ہمیں دیا گیا ہے 10-15 منٹ پہلے۔ تو اب جو بچہ باہر گیا ہے، جو میری بیگم سے بار بار پوچھا گیا آپ کے گھر میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور 1-2 گھنٹے کا جو ویٹ کروا کے ہمیں بتایا گیا ہے، اور جو ہمیں ڈاکومنٹس دیے گئے اس کے اوپر بھی بیٹا لکھا ہوا ہے۔ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کی یہ ڈسچارج سلپ ہے ایسی ہے؟ جی، ان کی سرکاری جو ان کے کاغذات ہے، جو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم بچہ لے کے گئے ہیں، بچی لے کے گئے ہیں، اس کے اوپر فیمیل لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نیکسٹ ڈے اپنی بیگم سے میں نے سارا کچھ پوچھا، بات چیت کی ہے، ہاسپٹل دوبارہ گئے ہیں اس مسئلے کے لیے، تو انہوں نے بڑی چلاکی سے ہمارا کاغذ لیا ہے، اس کو فیمیل کر کے ہمیں کہا کہ آپ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا گیا ہے۔ ایسے مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جب تک ہمارا بچہ ہمیں واپس نہ کیا جائے؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب آپ کو بھی سننے میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہو، یا آپ کی اہلیہ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو باہر بیٹی کی آواز آئی ہے 1 گھنٹے بعد۔ میری بیگم نے خود سنا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو لیڈیز ہوتی ہے اندر اس کو دکھایا جاتا ہے آپ کے گھر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ میری بیگم نے نہیں دیکھا، نہ اس کو دکھایا گیا کہ وہ اس کی جنس بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اب 1 گھنٹے بعد جب ہمیں بتایا گیا ویٹ کروا کے، اس کے بعد پھر ہمیں بچہ باہر نہیں لا کے دکھایا گیا۔ اسی درمیان جو عورت بچہ باہر لے کے گئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ چینج کیا گیا ہے، اور پھر ہمیں کاغذ بھی دیے گئے ہیں بچے والے۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں میل بھی لکھ کے دے دیا ہے، ان کی غلطی بھی پکڑی گئی ہے، اور ہمیں کیمرے بھی نہیں چیک کروائے گئے۔ میں DM صاحب کے پاس گیا ہوں، ان کو کہا ہمیں کیمرے چیک کروائے جائیں، ہمیں ریکارڈ دکھوایا جائے۔ ہمیں نرسری کے اندر یا ڈلیوری روم کے اندر جو کیمرے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے، لیکن جہاں ویٹنگ روم میں مریض بیٹھے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں، ادھر سے جو بچہ گزرا وہ تو ہمیں چیک کروایا جائے کہ وہ ہمارا بچہ کون عورت لے کے گئی ہے، کس کے آگے آپ نے بیچا ہے۔ لیکن ہماری کسی جگہ بھی نہیں سنوائی ہوئی۔ جب آپ نے یہ ریکارڈ میں غلطی آپ کے سامنے آئی تو آپ اگلے دن ہسپتال انتظامیہ کے پاس گئے، تو ہسپتال انتظامیہ کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ جی، نیکسٹ ڈے سنڈے تھا، تو MS صاحب تو موجود ہی نہیں تھے۔ DMS صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے وارڈ میں یہ کاغذ بھیجا ہے، اور انہوں نے اوپر یہ چینجنگ کر دی ہے جی، میل بیبی کی جگہ میل بیبی کے پیچھے فیمیل لکھ دیا ہے، اور ہمیں کہا اب جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہا میں ایسے مطمئن نہیں ہوں، ہمیں کیمرے بھی چیک کروائے جائیں، لیکن کیمروں کی طرف وہ نہیں آئے۔ جو ڈاکٹر تھی، وارڈ کی انچارج تھی، اور جو آیا لوگ تھے، جب میں ان کے پاس کاغذ وصول کرنے کے لیے دوبارہ گیا ہوں کہ میرا کاغذ مجھے واپس کرے، میں نے صبح آ کے اس کی تسلی کرنی ہے، تو انہوں نے ایک تو اس کا بدل دیا ہوا تھا، دوسرا ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے، پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کیوں اس بات کو اتنا کر رہے ہیں، چھوڑیں، دفع کریں، اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس بات نے بھی مجھے شک میں ڈالا ہے کہ ان کی جو ملی بھگت سے میرا بچہ چینج کیا گیا ہے وہ اس میں سب ملوث ہے۔ آپ کو ویسے ہی کیا لگتا ہے کہ یہ مبینہ غفلت ہے، یا ریکارڈ میں رد و بدل کر کے کسی مافیا نے آپ کے بچے کو بیچ دیا ہے؟ نہیں، ریکارڈ میں اگر غلطی ہو
इंसान गलती का पुतला है, गलती हो सकती है, लेकिन अब जो मैं दूसरी बातें बता रहा हूँ कि हमें बताया ही नहीं गया, बच्चा बाहर जाता है, मेरी बेगम से पूछा जाता है कि आपके घर बेटा है बेटी है, फिर मुझे 1 घंटे तक बाहर बच्चे को आने नहीं दिया, हमें बच्चा दिखाया ही नहीं गया कि आपके घर क्या है। हम तो अजान के लिए बुलाते रहे कि बच्चे को बाहर भेजें, हमने अजान देनी है, अपना बच्चा देखना है। तो ये जो गलती नहीं है लिखने में, ये सरासर इनका सारा प्लानिंग के साथ किया हुआ है। ये एक माफिया अंदर जो आया लोग और डॉक्टरों के साथ मुश्तमिल है, इन्होंने मिलकर ये हमारे साथ काम किया है। तो इसके बारे में मैंने जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब है उनको भी दरख्वास्त दी है, इनके हेल्थ कमीशन में भी दरख्वास्त दी है, मरीम नवाज साहब के नाम भी दरख्वास्त लिखी है। लेकिन आज 1 महीना 1 दिन हो गया है, किसी इदारे की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने रब्ता तक नहीं किया कि आपका मसला हल करते हैं। जो 2 नवंबर का दिन था, आज 3 दिसंबर हो गया है। जिस दिन हम वहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ वाला मामला नहीं हो रहा। CCP लाहौर साहब को भी दरख्वास्त दी है, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, किसी जगह से भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। लेकिन फ़ारूक साहब, जैसे आजकल बड़ा जदीद दौर आ गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आ गए हैं, जैसे DNA टेस्ट है जिससे आपको पता चल सकता है कि ये आपका बेटा या बेटी है या कोई बच्चा रद्दोबदल रिकॉर्ड में किया गया या नहीं किया गया। तो इस तरफ अस्पताल की जानिब से कोई नहीं कहा गया कि हम आपका DNA टेस्ट करवा देते हैं ताकि आपको जो भी आपका शक है वो दूर हो सके? जी, उन्होंने ना जान छुड़वाने के लिए इतनी बात कही है कि आप DNA करवा लें अगर आपको शक है, यानी कि मैं ही करवाऊँ, गलती भी जुल्म भी इन्होंने किया है तो DNA भी मैं करवाऊँ। पहली तो बात यह है, इनके अमले नहीं बताया कि DNA प्राइवेट नहीं होता, ये गैर कानूनी काम है, गैर शरई काम है, इसके लिए कोर्ट की इजाज़त लेनी चाहिए। अगर मैं इनके थ्रू करवाता हूँ तो ये ज़ाहिर मेरा बच्चा चेंज कर दिया, 3 महीने का मैं वेट करूँगा DNA के लिए, उसमें भी ये रिपोर्ट चेंज कर देंगे, तो मैं कहाँ से इंसाफ लूँगा? 1 महीने से ऊपर गुजर चुका है, तो मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरा मामला हल नहीं किया गया। अब दोबारा मैं 3 महीने का वेट करूं, फिर रिपोर्ट चेंज हो जाए, एक और मसला हो जाए, फिर मैं सारी उम्र इसी काम में लगा रहूँगा। मेरा मुतालबा ये है, जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो लाहौर की चीफ जस्टिस है आलिया नीलम साहबा, और मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, वो इस बात का नोटिस लें और उनकी सरबराही में कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो इसकी शफाफ इंक्वायरी करें। DNA की तरफ भी ज़रूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कैमरे चेक किए जाए, मामला देखे जाए, इंक्वायरी देखी जाए कि जो ज़िम्मेदार उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो DNA तो हमारे पास आखिरी हल है, हम ज़रूर करवाएंगे, लेकिन जो अस्पताल का अमला है हमें इन पे 1% भी यकीन नहीं है ये बच्चा चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा DNA भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जो बेटी उन्होंने आपको दी वो आप रखना चाह रहे हैं या आपने क्या उसके बारे में कोई ने कहा है कि वो दारुल उमान दे रहे हैं या क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेटी हमने रख ली है, हम इनको वापस नहीं देंगे, क्योंकि ये ज़ालिम लोग हैं, ये उसको भी बेच देंगे या दारुल उमान भेज देंगे, हमें अपना बेटा भी वापस लेंगे। और जो हमारी पास बेटी है वो हमारी बेटी है, उसको हमने पास ही रखना है, इनके हवाले नहीं करना, हम उसकी अच्छे तरीके से परवरिश भी करेंगे, सारे मामला देख भी रहे, इंशाल्लाह देखेंगे भी। आखिर में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम को क्या अपील करने चाहेंगे हमारे कैमरे के थ्रू? जी, मेरे इन सब जो आला हुकाम है, हमारे हुक्मरान हैं, इनसे अपील है कि खुदारा ये सरकारी अस्पतालों की भी तरफ थोड़ी सी निगाह डालें कि इधर क्या जुल्म हो रहा है, बच्चे बेचे जा रहे हैं, बच्चे तब्दील हो रहे हैं, इनका भी सख्ती से नोटिस लिया जाए। अल्लाह ने आपको हुक्मरानी दी है, आपके ज़िम्मे है कि जो लोगों के साथ परेशानियाँ हैं उनको दूर किया जाए, नहीं तो अब क़यामत वाले दिन आप भी इस चीज़ के जवाबदेह होंगे कि जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है, आपने उसकी पूछगछ नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की। अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, तो आपको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और ज़ालिमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा वो किसी के साथ ये मामला ना कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो वालिदैन है वो भी अस्पताल जाने से पहले, खुसूसी सरकारी अस्पताल जाने से पहले मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो ज़रूर अपनी जेंडर पता करें, जो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है बेटी है कि बेटा है, ताकि अस्पताल जाके उनका भी बच्चा चेंज ना हो जाए, उनके बच्चे को बेच ना दिया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद फ़ारूक साहब, जिनका कहना था कि मुबैना तौर पर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके उनके बच्चे को तब्दील कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में एक माफिया बैठा हुआ है जो बच्चों की फ़रोख्त में मुलव्वस है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसन मुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।